امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں جائیں آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانو، جاؤ علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر، کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ ہے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے یہ کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سرے مرگ اختر کا تھا یہ نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹاؤ، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا،
رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قالت فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام حبب الی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، عزاداران شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو پروگرام ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ بسلسلہ شہادت ام الحسنین مالکہ جنت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے ہے۔ عزیزان گرامی، جس حدیث کو میں نے اس مختصر سے وقت کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ یہ حدیث خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور اس حدیث کو آپ لوگ نوٹ کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ سیدہ عالمیان فرما رہی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ غور کیجئے اس حدیث میں کیا فرما رہی بی بی۔ یہ نہیں کہا مجھے اپنی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا نہیں ہے، دنیا کے اندر کیا نہیں پایا جاتا۔ اس دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پیسہ اس دنیا کے اندر ہے، فیسلٹیز اس دنیا کے اندر ہے، آرام اس دنیا کے اندر ہے، سکون بھی یہاں پر موجود ہے، ہر چیز اس دنیا کے اندر پایا جا رہا ہے۔ لیکن سیدہ عالمیان نے کیا کہا؟ مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا مجھے اپنی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ بی بی نے دنیا کی اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے۔ بی بی نے کیوں اس دنیا کی اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ بھلا میرا اس دنیا سے کیا تعلق، مجھے وہ دنیا کہاں پسند ہو سکتی ہے کہ جس کو میرے شوہر علی نے طلاق دے دیا ہو، اور جس کو میرا شوہر علی طلاق دے دے اس دنیا کا زہرا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے سیدہ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، کوئی چوتھی چیز پسند نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، کیونکہ مولا کائنات نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، 3 مرتبہ طلاق۔ اور دنیا کا مطلب سمجھیے، پھر مولا علی کی حدیث سمجھ میں آئے گی کہ میں نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، اور اب اس کے بعد میں رجوع بھی نہیں کروں گا اس دنیا کو۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے آپ کہ دنیا کا مطلب ہوتا ہے پسترین عورت۔ توجہ کیجئے، دنیا کا مطلب ہوتا ہے پسترین عورت، یعنی گری ہوئی عورت، اور علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ مرد، بلند و بالا مرد۔ اور جو بلند مرد ہوا کرتے ہیں وہ گری ہوئی اور پست عورتوں کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
لہذا آپ غور کیجئے اور ملاحظہ کیجئے کہ سیدہ عالمیان کیا فرما رہی ہیں. حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. یہ سیدہ عالمیان نے کہا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے زہرا کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر اس دنیا سے زہرا صدیقہ طاہرہ بطول شہزادی کونین سیدہ عالمیان کسی چیز کو پسند فرماتی ہیں تو ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کو سیدہ عالمیان پسند فرماتی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. آپ مجھے بتائیں جس چیز کو سیدہ عالمیان پسند فرماتی ہوں، کیا میں بی بی زہرا کا چاہنے والا ہوں؟ آپ صدیقہ عالمیان کے چاہنے والے ہیں، آپ بی بی زہرا کی کنیزیں ہیں. کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گی جس کو آپ کی شہزادی پسند کرتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو سیدہ تو پسند کریں لیکن اس چیز کو ہم پسند نہ کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پسندیدہ سیدہ عالمیان ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بی بی زہرا ہمیں پسند کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پھر جس طرح بی بی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ تلاوت و کتاب اللہ، مجھے کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ پسند ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ آج ہماری عمر زیادہ ہو چکی، ہماری ایج زیادہ ہو گئی تو ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. نہیں، عمر کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایج سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی عمر چاہے کتنی ہو جائے، چاہے آپ کی ایج کتنی ہو جائے، آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید آپ سیکھیے. قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. میرے عزیزو، اگر آپ 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، اگر آپ نے قرآن مجید کے کچھ سوروں کو یاد کر لیا، کچھ سورے پڑھنا سیکھ لیا اپنے قرآن مجید کے، تو یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ انسان قرآن مجید سے جاہل مرے. یعنی اگر آپ نے کچھ سورے سیکھ لیے تو یہ بہتر ہے اس کے علاوہ کہ آپ جاہل مریں. یعنی جاہل مرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید سیکھ کر کے، کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھ کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں آپ. تو اس لیے سیدہ عالمیان نے بے انتہا زور دیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر. آج لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھانا یا قرآن پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں شاید اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس اور اہمیت نہ دی جائے. آج اگر کوئی ایس پی صاحب ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے اور اس کی بیوی بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دے تو آفیسر صاحب کہتے ہیں ارے بھائی ہماری بیوی تو قرآن مجید پڑھا رہی ہے، ان کو سائنس پڑھانا چاہیے تھا، ان کو کوئی لینگویج پڑھانی چاہیے تھی، یہ قرآن مجید کیوں پڑھا رہی ہو؟ ہم آفیسر ہیں، ہم ایس پی ہیں، ہم ڈی ایس پی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں قرآن مجید کی اہمیت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کائنات میں سب سے بہترین زوجہ کون ہے؟ اور دنیا کے اندر، بلکہ پوری کائنات اور پوری یونیورس کے اندر سب سے عظیم بیٹی کس کی بیٹی ہے؟ تو آواز آئے گی کائنات کے اندر سب سے بہترین زوجہ کا نام فاطمہ ہے اور سب سے عظیم بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. نہ فاطمہ سے بہتر کوئی زوجہ ہے، نہ فاطمہ سے بہتر کوئی بیٹی ہے. فاطمہ نے قرآن مجید سکھایا ہے، قرآن مجید پڑھایا ہے. آج آپ ملاحظہ کیجئے صحیح بخاری میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے. فرماتے ہیں آپ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے. خیارکم سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا ہے یہاں پر رسول اسلام نے. خیارکم تم میں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن مجید پڑھے، وعلمہ اور اس قرآن مجید کو سکھائے. یعنی اللہ کے رسول نے کسی دوسری چیز کو بہترین نہیں کہا ہے، بلکہ اگر کسی چیز کو بہترین کہا ہے
تو قرآن پڑھنے کو بہترین کہا ہے اور دوسروں کو قرآن مجید سکھانے کو بہترین کہا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، اہل بیت سے نزدیک ہوتے چلے جائیے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سیدہ عالمیان سب سے زیادہ عشق، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت بے انتہا پسند ہے۔ اب جو سیدہ عالمیان کا چاہنے والا ہوگا، جو ان کی محبت کا دم بھرنے والا ہوگا، اس کی بھی پسند وہی پسند ہوگی کہ جو اس کی شہزادی کی پسند ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہے قرآن مجید کی اہمیت؟ رسول کے زمانے میں جب شادیاں ہوا کرتی تھیں تو اس زمانے میں مہر کیا ہوا کرتا تھا؟ جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا شادی کرتے تھے تو رسول اسلام لڑکی سے پوچھا کرتے تھے تمہیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ تو لڑکی کہتی تھی مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اس وقت رسول اسلام لڑکے سے پوچھا کرتے تھے تمہیں قرآن مجید آتا ہے؟ وہ لڑکا اور وہ مرد کہتا تھا جی اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ تو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اس لڑکی کا مہر یہ ہے کہ تم اسے قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک عورت کا مہر اللہ کا رسول قرآن مجید رکھ رہا ہے، کہ قرآن مجید اس کا مہر ہے، قرآن مجید اس کو سکھانا، قرآن مجید کی تعلیم دینا اس عورت کا مہر ہے، اس لڑکی کا مہر ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں عظمت قرآن کے سلسلے سے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے کتنی عظیم روایت ہے، اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں رسول ما من رجل علم ولدہ القرآن الا توج اللہ ابویہ یوم القیامہ بتاج الملک۔ یہ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں۔ وقسیا حلتین لم یر الناس مثلیہما۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے جو شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن مجید سکھائے، جو انسان اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھائے، جو شخص اپنی بیٹی کو قرآن مجید سکھائے تو کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم ایسے شخص کے سر پر تاج بادشاہی رکھے گا، یعنی بادشاہوں والا تاج رکھے گا ایسے انسان کے سر پر۔ کہاں پر؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ دیکھیے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام نبی موجود ہوں گے۔ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سارے ائمہ موجود ہوں گے، 14 معصومین موجود ہوں گے۔ ایسے میں پورا مجمع موجود ہوگا، صلحاء موجود ہوں گے، علماء موجود ہوں گے، مرسل موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، ائمہ ہدایت علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہوں گے۔ اس وقت پروردگار عالم آواز دے گا کہاں ہے فلاں ابن فلاں، اس کو لے کر کے آؤ۔ جب وہ انسان آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ پروردگار عالم آواز دے گا اپنے فرشتوں سے فرشتوں اس کے سر پر تاج بادشاہی رکھ دو۔ کیوں رکھ دیا جائے اس کے سر پر بادشاہ والا تاج؟ کیا کیا اس نے؟ کہا چونکہ اس نے اپنے بیٹی کو یا اس نے اپنی بیٹی کو دنیا میں قرآن مجید پڑھایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس دنیا میں تو کسی کی بادشاہت ختم ہو سکتی ہے، کسی کے تاج کو چھینا جا سکتا ہے، مگر جس کے سر پر پروردگار عالم تاج رکھ دے پھر اس کے سر سے کوئی انسان تاج نہیں چھین سکتا۔ تو اس بھرے مجمع کے اندر فل پروٹوکول کے ساتھ وہ انسان موجود ہوگا اور اس انسان کے سر پر بادشاہ والا تاج رکھا جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر ایک خاکی انسان، ایک گناہ گار انسان اپنے بچے کو، اپنی بچی کو قرآن مجید پڑھائے تو پروردگار عالم اس کے سر پہ تاج بادشاہی سجائے گا۔ تو سوچو جس کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا ہو، اگر اس کے بچوں کے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جائے تو جائے تعجب کیا ہے۔ درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔
کیا فرمایا؟ اس کے سر پر تاج بادشاہی رکھ دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھایا ہے۔ اس کے بعد روایت کیا کہہ رہی ہے؟ وَقُسِيَا حُلَّتَيْن لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَيْهِمَا، اور جب یہ ماں باپ قیامت میں پہنچیں گے تو ان کو 2 شال پہنائی جائیں گی، 2 شال ان کو پہنائی جائے گی، لم یر الناس مثلہم، اور یہ 2 شال ایسی شال ہوں گی، یہ 2 ایسی شال ہوں گی، 2 ایسے کپڑے ہوں گے، 2 ایسے لباس ہوں گے کہ دنیا میں کسی نے ایسے لباس، ایسی شال نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور بھلا پروردگار عالم جن کو شال پہنا رہا ہو، جن کو لباس پہنا رہا ہو، ایسا لباس کوئی بنا بھی کہاں سکتا ہے؟ تو اگر کوئی گناہگار انسان اس دنیا میں اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتا ہے، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا ہے، تو قیامت میں پروردگار عالم اس کو 2 شال پہناتا ہے، تو پھر جس کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا ہو، اگر ان کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں، جنت سے لباس آ جائیں، تو پھر تعجب کیسا ہے، شک کیسا ہے؟ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو ماں اور باپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ان کے سروں پر تاج بادشاہی سجایا جائے گا، ان کو 2 شال پہنائی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز اور میرے دوستو، اور بی بی زہرا کی محبت سے سرشار اہل بیت کے چاہنے والوں، بی بی زہرا کے چاہنے والوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا بھی ہے۔ آپ جو فصل بوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ اگر آپ نے اناج کی فصل لگائی ہے تو آپ اناج کاٹیں گے، اگر آپ نے گیہوں لگایا ہے تو آپ گیہوں کاٹیں گے، لیکن اگر آپ نے فصل نہیں لگائی تو پھر آپ کاٹیں گے بھی نہیں، کیونکہ کاٹیں گے اس وقت جب آپ لگائیں گے، جب آپ بوئیں گے۔ تو جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھایا، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا، تو قیامت میں کل آپ کو تاج بادشاہی ملے گا، 2 شال ملیں گی، یہ آپ کو فضیلت عطا ہوگی، یہ آپ کو کمال عطا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے محروم رکھا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھایا، تو پھر آپ اس شرف سے محروم رہ جائیں گے، اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے آپ۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی عظیم فضیلت ہے، کتنا بڑا کمال ہے جو انسان اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اس لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے عزیزو مولا کائنات سے وصیت فرمائی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ اے علی، جب مجھے دفن کر دینا تو دفن کرنے کے فوراً بعد چلے مت جانا، بلکہ میری قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھنا۔ یعنی کتنا لگاؤ ہے سیدہ کو قرآن سے، کتنی محبت کرتی ہے سیدہ عالمیان قرآن مجید سے، کہ علی کو وصیت کر رہی ہیں، علی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد فوراً قبر سے چلے مت جانا، بلکہ میری قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا۔ یہ سیدہ عالمیان فرما رہی ہیں، اس سے بڑھ کر فضیلت قرآن کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ عظمت قرآن کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک روایت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر رہا ہوں، اور اس روایت کو شیخ طبرسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مجمع البیان میں تحریر فرمایا ہے۔ مجمع البیان یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور اس کے 10 والیوم ہیں، 10 جلدیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کے اوپر لکھی ہوئی تفسیر ہے کہ جس کا نام ہے مجمع البیان۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کی ڈیٹیل کو بیان کرنا، یعنی شیخ طبرسی نے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی ہے 10 جلدوں میں، اور ان جلدوں کا نام رکھا ہے مجمع البیان۔ اب ملاحظہ کیجئے، آپ نے یہ تفسیر کیوں لکھا؟ کچھ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ طبرسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، سکتہ قلبی عارض ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جو ان کے وارثین تھے، جو ان کے ورثاء تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان کے خاندان کنبے اور گھر والے تھے، کنبے والے تھے، انہوں نے سوچا شاید شیخ طبرسی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے لے جا کر کے شیخ طبرسی کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا، دفن کر کے رشتہ دار گھر پر تشریف لے آئے، خاندان والے گھر پر آ گئے۔ جب خاندان والے گھر پر آئے
تو جب ان کے قبرستان میں اور قبر میں ان کو رکھ دیا گیا تو اچانک یہ بیدار ہوئے، اچانک ان کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا سمجھ گئے کہ مجھے لا کر کے دفن کر دیا گیا۔ اب قبر سے کیسے نکلیں؟ کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، قبر کو بند کر دیا گیا، اندھیری رات ہے، قبر کا اندھیرا ہے۔ اب شیخ تبرسی کیا کریں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نذر مانی، ایک منت مانی۔ دیکھیے منت ہم بھی مانتے ہیں، منت اس عالم دین نے بھی مانی۔ انہوں نے کیا منت مانا، ہم کیا منت مانگتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم منت مانگتے ہیں، ہم نذر مانتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ امتحان میں اور ایگزام میں پاس ہو گیا تو ہم کچھ مٹھائیوں کے اوپر نظر دیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، کچھ فروٹس غریبوں کو کھلائیں گے یا کچھ کھانا بنائیں گے، اس پہ نظر دیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہماری نظر ہے، ہماری منت ہے، یہ بھی نظر صحیح ہے، یہ منت بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن آپ ملاحظہ کیجئے، شیخ تبرسی جو اتنے بڑے عالم دین ہیں، جید عالم دین، جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے اتنے بڑے اسکالر، انہوں نے کیا نظر مانی، کیا منت مانی؟ انہوں نے نظر مانی، پروردگار اگر میں اس قبر سے باہر نکل گیا تو میں قرآن مجید کی، تیرے کلام کی، تیری کتاب قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں انہوں نے یہ نظر مانی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نظر مانی، اس زمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے، رات کا وقت ہوا، آدھی رات گزری کہ ایک مرتبہ قبر کے باہر سے کچھ آواز آنا شروع ہوئی۔ شیخ تبرسی سمجھ گئے کہ کوئی کفن چور شاید آ رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں چوریاں جو قبرستان میں ہوتی تھی، یہ کفن چور ہوا کرتے تھے، کفن چرا کے لے جاتے تھے اور بازاروں میں لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ ہوا کیا، شیخ تبرسی قبر میں موجود ہیں، وہ کفن چور تھوڑی سی اس نے قبر کو کھودا اور کفن قبر کے اندر اتر گیا کفن چرانے کے لیے۔ جیسے ہی یہ قبر میں اترا، شیخ تبرسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب سوچیے وہ عالم کیا رہا ہوگا، وہ منظر کیا رہا ہوگا۔ شیخ تبرسی نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کانپنا اس نے شروع کر دیا۔ شیخ تبرسی نے کہا ڈرو نہیں، میں زندہ ہوں اور مجھے اس طریقے سے غلطی سے لا کر کے دفن کر دیا گیا یہاں قبر میں، تم مجھے اس قبر سے باہر نکالو اور میں تم کو پیسہ بھی دوں گا اور یہ کفن بھی دوں گا۔ تو شیخ تبرسی قبر سے باہر آئے، گھر پر پہنچے، پیسہ دیا اور یہ کفن اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے اپنی منت پوری کی اور قرآن مجید کے تفسیر لکھا جس کا نام تھا مجموع البیان۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ شیخ تبرسی نے جو نظر مانی کہ میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں گا، میرے عزیزو یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ تھا، یہ قرآن سے انسیت اور لگاؤ کا رزلٹ تھا۔ کتنی محبت کرتے تھے شیخ تبرسی قرآن مجید سے کہ انہوں نے جب منت مانگا، جب انہوں نے نظر مانا تو یہ کہا پروردگار میں تیری کتاب کی تفسیر لکھوں گا، مجھے یہاں پر سے نجات دے دے۔ سیدہ عالمیان نے بھی جب نظر مانی تھی، جب امام حسن اور امام حسین بیمار پڑے تھے تو کس چیز کی نظر مانی تھی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، روزوں کی نظر مانی تھی۔ یعنی کہ میرے عزیزو، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے روزوں کی نظر مان کر کے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو ایک درس دے دیا۔ یاد رکھنا، اگر تم کوئی نظر ماننا چاہتے ہو اور تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، تمہارے پاس امکانات نہ ہو، تمہارے پاس فیسلٹیز نہ ہو، تو تم میری سیرت پر چلتے ہوئے 3 روزوں کی، 4 روزوں کی یا نماز کی نظر مان لینا اور اپنی منتوں کو پوری کرتے چلے جانا، اپنی نظروں کو پوری کرتے چلے جانا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ سیدہ عالمیان نے اپنے چاہنے والوں کے دل کو رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی غریب شیعہ، کوئی میرا غریب چاہنے والا نظر مانے، مگر اس کے پاس نظر کو مکمل کرنے کے لیے، نظر کو وفا کرنے کے لیے، نظر کو بڑھانے کے لیے پیسہ نہ ہو، تو میری سیرت پہ چل کر کے میرا غریب آسانی سے اپنی نظر پوری کر سکے۔ وہ یہ کہے اگر میرا بچہ تندرست ہو گیا، میرے بچے کو صحت مل گئی، تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا میں 2 روزے رکھوں گا یا 1 دن روزہ رکھوں گا۔ تو یہ بھی نظر صحیح ہے، اور جو نظر ہم مانتے ہیں وہ نظریں بھی صحیح ہیں۔ تو شیخ تبرسی نے قرآن مجید کی تفسیر کی نظر مانی تھی۔ جب نظر پوری ہو گئی میرے عزیزو، تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھا 10 جلدوں کے اندر۔ وہاں پہ روایت موجود ہے کہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کیا روایت موجود ہے میرے عزیزو، اس روایت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اذا قال المعلم للصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب استاد اور ٹیچر بچے سے کہتا ہے بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ براءۃ للصبی، تو پروردگار عالم اس بچے کو بھی نجات عطا کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے، وبراءۃ للابوین، اور اس بچے کے ماں باپ کو بھی جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے، وبراءۃ للمعلم، اور اس بچے کے استاد کو بھی پروردگار عالم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے کو بھی بخش دیا جاتا ہے، بچے کے ماں باپ کو بھی بخش دیا جاتا ہے، اور بچے کو کا جو پڑھانے والا ہے، جو اس کا معلم ٹیچر اور استاد ہے، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا نے جناب ابو طالب کو، کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے کہا جناب ابو طالب تو کافر تھے، وہ جہنم میں نعوذ باللہ جائیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایک مسلمان کا عام بچہ، ایک گناہگار مسلمان کا ایک گناہگار بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو پروردگار عالم قرآن مجید کی اس تلاوت کے صدقے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کے صدقے میں ماں باپ کو بھی معاف کر دیتا ہے، بچے کو بھی بخش دیتا ہے، استاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو اب جس ابو طالب کا بیٹا دنیا میں آتے ہی کہے اے اللہ کے رسول بتاؤ توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھ کر کے سناؤں، تو جس ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہا ہو، اس ابو طالب کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا میرے عزیز اور میرے دوستو کہ یہ ہے عظمت قرآن، کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو انسان اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کر لیتا ہے، پروردگار عالم اپنی برکتیں ایسے انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اس سے پروردگار عالم اس کی طرف جب نگاہ کرتا ہے تو رحمت کی نگاہ اس انسان کے اوپر ڈالتا ہے پروردگار عالم۔ آپ ملاحظہ کیجئے، میں اس بات کو جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں کہ رسول اسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام سعد ابن معاذ ہے۔ تاریخ کہتی ہے سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ دیکھو جب اس کو غسل دے چکے ہو، جب اس کو کفن دے دینا، جب اس کو غسل دے دینا تو مجھے بلا لینا، یہ اپنے اس صحابی کی نماز میت میں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی منزلت ہے کہ رسول اللہ کسی کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ کیا فرمایا؟ اس کی نماز جنازہ، اس سعد کی میت میں خود رسول پڑھاؤں گا، خود میں احمد اور مصطفیٰ اس کی نماز میت پڑھاؤں گا۔ جب غسل کمپلیٹ ہو گیا، جب کفن دے دیا گیا تو ایک مرتبہ صحابہ نے رسول السلام کو خبر دی کہ جنازہ تیار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب رسول خدا سعد ابن معاذ کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ عالم کیا ہے، کس طریقے سے آپ سعد ابن معاذ کے جنازے میں جا رہے ہیں؟ تاریخ کہتی کہ جب آپ چلنے لگے سعد ابن معاذ کے جنازے میں تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پیر زمین پہ نہیں رکھ پا رہے تھے، پنجوں کے بل چلتے ہوئے آپ جنازے میں شرکت کر رہے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ پورا پیر زمین پہ کیوں نہیں رکھ پا رہے تھے؟ آپ جب چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پیر آپ کا زمین پر نہیں ہوتا تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں بہت زیادہ فرشتے موجود تھے، کثرت سے آسمان سے زمین پر ملائکہ نازل ہوئے تھے تاکہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کریں۔ اتنے زیادہ فرشتے سعد ابن معاذ کے جنازے میں موجود تھے، اتنے ملائکہ موجود تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے جب یہ سنا تو تعجب سے رسول اللہ سے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے
کہ جب اتنے فرشتے موجود تھے تو یہ فرشتے آئے کیوں؟ اتنے زیادہ فرشتے، اتنے زیادہ ملائکہ کیوں آئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ سعد ابن معاذ ہر روز کثرت کے ساتھ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ نے ملاحظہ کیا سعد ابن معاذ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر روز کثرت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی نماز میت میں، ان کی جنازے میں اتنے زیادہ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، اتنے زیادہ ملائکہ ان کے نماز میت میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے آپ کے جنازے میں آسمان سے فرشتے نازل ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ آپ کی نماز میت میں شامل ہوں، تو آپ کثرت سے سورہ توحید پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ہر روز سورہ قل ہو اللہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیے، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عالمیان فرما رہی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ لہذا اب جو سیدہ کی محبت کا دم بھرتا ہوگا اسے چاہیے کہ کم سے کم ہر روز 10 قرآن مجید کی آیات پڑھیں، کم سے کم 10 آیت قرآن مجید کی ہر روز پڑھیں۔ دوسری چیز سیدہ نے کیا بیان فرمائی اس حدیث میں؟ وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے اپنے بابا رسول اسلام کے چہرے کو دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ان کے چہرے کو، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ بی بی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا پسند فرماتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اور اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہیں، زیارت کرتی ہیں اپنے بابا کے۔ میرے عزیزو، یہ سیدہ درس دے رہی ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو جب بھی دیکھنا، محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، نفرت اور غصے کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو مت دیکھنا۔ وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا میں سیدہ پسند کرتی ہوں۔ لہذا اب جو سیدہ کا چاہنے والا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھے گا تو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور روایت موجود ہے ہمارے پاس، چونکہ وقت کم ہے لہذا میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ کیا فرمایا رسول نے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے ماں یا باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب سامنے والے جوان نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر 2 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو رسول اسلام نے فرمایا تو 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کہ اگر 3 مرتبہ محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ اب 1 مرتبہ وہ تو چپ ہو گیا، مگر رسول بول پڑے کہ اگر تو 100 مرتبہ بھی اپنی ماں محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو پروردگار عالم تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جس کے خزانے میں کمی آ جائے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا سیدہ عالمیان کو دوسری چیز جو پسند ہے وہ کیا ہے کہ اپنے باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا میں سیدہ پسند فرماتی ہوں۔ تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور جس چیز کو آپ پسند فرماتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سورہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس سورہ کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرو گے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ ہم جب کوئی چیز خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ملاحظہ کیجئے اس کو۔ ایک جوتا خرید کے لے کر کے آئے، ہم نے خوب پہنا، ہم نے خوب یوز کیا، جب ہمارے دل سے اتر گیا، اب ہمیں یہ پسند نہیں رہا، تب ہم اٹھا کر کے اس کو خدا کی راہ میں کسی غریب کو عطا کر دیتے، کسی غریب کو گفٹ کر دیتے، کسی غریب کو ہدیہ کر دیتے۔ کپڑے لے کر آئے،
ہم نے لباس پہنا، کئی مرتبہ پہنا، اب ہمیں اچھا نہیں لگتا، دل سے اتر گیا ہمارے، اب ہم نے کسی غریب کو اللہ کے لیے دے دیا یہ لباس۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اس وقت نیکی اس وقت نیکی ہوگی جب تم وہ اللہ کی راہ میں دو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ یقیناً جو آپ نے دیا اس پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی نگاہ میں حقیقت میں نیکی اس وقت نیکی کہلائے گی جب آپ وہ دو اللہ کی راہ میں، وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پیسہ آپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، انسان پیسے سے محبت کرتا ہے تو یہ نیکی مانی جائے گی۔ آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں سیدہ عالمیان انفاق کر رہی ہیں، خرچ کر رہی ہیں، دے رہی ہیں، تو کیا دے رہی ہیں؟ شادی سے اگلے روز رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ سیدہ عالمیان پرانے لباس میں موجود ہے۔ اور جیسے ہی باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا فرمایا سیدہ، فرمایا فاطمہ بیٹا جو شادی کا لباس تھا وہ کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ سیدہ عالمیان نے فرمایا بابا دروازے پر سائل آیا تھا، اللہ کے لیے وہ ہاتھ بلند کر رہا تھا، وہ کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا وہ لباس جو شادی کا لباس تھا، جو رخصتی کا میرا لباس تھا، میں نے وہ لباس آنے والے سائل کو ہدیہ کر دیا خدا کی راہ میں۔ بات جیسی رسول نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سیدہ وہ لباس تم نے کیوں دیا؟ پتہ ہے رسول تو جانتے مگر قیامت تک میسج پہنچانا ہے سب کو۔ سیدہ نے فرمایا بابا چونکہ اس لباس کو میں پسند کیا کرتی تھی اس لیے میں نے وہ لباس آنے والے سائل کو ہدیہ کر دیا، کیونکہ میں اس لباس کو پسند کرتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا سیدہ نے وہ لباس اللہ کی راہ میں دیا، سیدہ جس لباس کو پسند فرماتی تھی۔ پرانا لباس خود پہن لیا مگر نیا لباس، وہ لباس جسے آپ پسند کرتی تھیں، جسے آپ لائک کرتی تھی، وہ لباس آنے والے سائل کو اور ایک پور اور ایک غریب انسان کو گفٹ کر دیا۔ یہ ہے تین چیزیں جس میں سیدہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں کو پسند کرتی ہوں۔ تو سیرت کا پہلا رخ اور پہلا پہلو یہی تھا سیدہ عالمیان کا کہ سیدہ عالمیان کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تین چیزوں سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے، ان تین چیزوں کو ہمیں بھی اپنے گلے سے لگانا چاہیے کیونکہ ہم بھی سیدہ عالمیان کے چاہنے والے ہیں۔ سیرت کا دوسرا رخ کیا ہے؟ سیرت کا دوسرا رخ میرے عزیزو یہ ہے کہ سیدہ عالمیان کی زندگی میں عفت پائی جاتی ہے، سیدہ عالمیان کی زندگی میں پاک دامنی پائی جاتی ہے، عفاف پایا جاتا ہے سیدہ عالمیان کی زندگی کے اندر۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے کہ عفاف کہتے کسے ہے، عفت کہتے کسے ہے؟ عفت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے میرا خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ مت سوچے کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی انسان کی جو لسٹ ہے، انسان کی جو شہوت ہے، جو خواہش ہے، اس کے اوپر انسان حاوی ہو جائے، اپنی خواہشات کی نہ سنے، انسان اپنی شہوتوں کے اوپر غلبہ پیدا کر لے، اس کو عفت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اسلام موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، بی بی زہرا موجود ہے، مگر بی بی زہرا کی پاک دامانی دیکھیے، آپ کا کردار، آپ کی عفت دیکھیے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی اس مجلس میں، اس بزم میں آتا ہے، جیسے ہی اس نابینا صحابی بزم میں آتا ہے، اس مجلس میں آتا ہے، بی بی زہرا اٹھتی ہیں اور پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ رسول اسلام نے بی بی زہرا سے کہا بیٹا جو میرا چاہنے والا اور صحابی اس بزم اور مجلس میں آیا ہے وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا، وہ اندھا ہے، وہ نابینا اور بلائنڈ ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا بابا اگر وہ بلائنڈ ہے تو میں تو بلائنڈ نہیں ہوں، میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں، وہ میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے، اس لیے میں اٹھ کر کے پردے کے پیچھے آ گئی۔ یعنی سیدہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم میری خوشبو بھی، میرے بدن، میرے جسم کی خوشبو بھی محسوس کرے۔ تو جس سیدہ کو یہ گوارا نہ ہو کہ کوئی نامحرم ان کے بدن کی خوشبو محسوس کرے تو وہ سیدہ یہ کیسے گوارا کریں گی کہ کوئی نامحرم میری چاہنے والی کے سر کے بالوں کو دیکھے، اس کے جسم کو دیکھے، اس کے بدن کو دیکھے۔ تو آپ نے دیکھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عفت کس مقام کے اوپر ہے، کس بلندی کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ سیدہ عالمیان مدینہ کے اندر موجود ہیں، آپ اپنی بی بی زہرا کی عفت کو دیکھیے، آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زہرا نے اسما بنت امیس سے کہا اسما
مدینے کے اندر جو تابوت بنایا جاتا ہے میتیں رکھنے کے لیے، یہ روش اور یہ طریقہ، یہ انداز مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کہا کیوں بی بی، کیوں شہزادی؟ کہا چونکہ اس تابوت میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس میں مرنے والی کا جسم اور بدن صاف طور سے دکھائی دیتا ہے، لہذا مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسما نے کہا بی بی میں آپ کے لیے ایسا تابوت بنانا چاہتی ہوں جیسا تابوت میں نے حبشہ میں دیکھا ہے۔ بی بی نے فرمایا بنا کر کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی کہ اسما نے کچھ لکڑیاں منگائیں اور لکڑیاں تابوت میں لگائیں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ جب بی بی نے تابوت کا یہ منظر دیکھا، تاریخ کہتی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کبھی بی بی مسکرائی نہیں تھی، لیکن آج جب اسما کے بنے ہوئے تابوت کو بی بی نے دیکھا، شہزادی نے دیکھا، سیدہ عالمیان نے دیکھا، تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا ما احسنا ہذہ و اجملا، کتنی حسین، کتنی خوبصورت ہے یہ چیز، کتنی اچھی ہے چیز کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مرد لیٹا ہوا ہے یا عورت لیٹی ہوئی ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرنے کے بعد اگر سیدہ کو پسند نہیں ہے کہ ان کا جسم جنازے کے اندر، ان کا جسم تابوت کے اندر کسی کو نظر آئے، تو یہ کیسے پسند کریں گی سیدہ کہ جب کوئی خاتون، کوئی عورت زندہ ہو تو اس کا جسم نظر آئے، اس کا بدن نظر آئے، یا نامحرم اس کے بدن کو دیکھے یا کوئی نامحرم اس کے جسم کو دیکھے۔ مرنے کے بعد سیدہ کو گوارا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی سیدہ چاہتی ہیں کہ تابوت میں جب میت رکھی جائے تو اس طرح سے رکھی جائے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، اس کا بدن ظاہر نہ ہو۔ تو جب کوئی خاتون زندہ ہوگی، جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی، ان کی محبت کا دم بھرنے والی، جو اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہو، اس کے سلسلے سے بھی بی بی یہی چاہیں گی کہ اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ لیکن میں ایک چیز اضافہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو گھر میں قید کر دے، آپ گھر سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ میرے عزیزو، جب ضرورت پڑی سیدہ عالمیان گھر سے باہر آئیں۔ آپ جا کر تاریخ پڑھیے۔ میں ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ میسیج دینا چاہتا ہوں خواتین کی خدمت میں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ماننے والیوں کی خدمت میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ جب ضرورت ہوئی سیدہ عالمیان گھر سے باہر تشریف لائیں۔ آپ قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی اپنے گھر سے باہر نکل کر کے۔ آپ رسول اللہ کی قبر پر آتی تھیں، آپ جناب حمزہ کی قبر پر آتی تھی زیارت کرنے کے لیے، شہدائے احد کی قبروں پر آتی تھی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ جب مولا کائنات گھر میں نہیں ہوتے تھے تو گھر سے باہر آتی تھی پانی لانے کے لیے، مشکیزیں بھرا کرتی تھی بی بی اور وہ پانی گھر میں لایا کرتی تھی۔ سیدہ عالمیان اپنے بابا کی کلاس، درس میں اور مجلس میں بھی آیا کرتی تھیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، روایت کے اندر موجود ہے کہ قضیہ فدق کے سلسلے سے بی بی زہرا اپنے گھر سے باہر آئی ہیں، فدق کے لیے گھر سے باہر نکلی سیدہ عالم، مگر کس عالم میں گھر سے باہر آئی ملاحظہ کیجئے۔ الاحتجاج نامی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، والیوم نمبر 1 میں، کہ جب سیدہ عالمیان فدق کے سلسلے سے گھر سے باہر تشریف لائیں تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ مقنا سر پر باندھا ہوا تھا، اسکارف سر پر باندھا ہوا تھا، اور سر سے پیر تک آپ چادر میں چھپی ہوئی تھی، یعنی مکمل پردہ تھا، مکمل حجاب تھا سیدہ عالمیان کے بدن پر جب آپ گھر سے باہر تشریف لائیں۔ اور پردے کے پیچھے سے آ کر کے آپ نے خطبہ فدق ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب بھی سیدہ گھر سے باہر آئیں پورے حجاب کے ساتھ آئی، مکمل پردے کے ساتھ آئی۔ اگر آپ مجبور ہو کہ آپ جاب کرنا چاہتی ہو تو اسلام منع نہیں کرتا، آپ مجبور ہو کسی فیکٹری میں آنا چاہتی ہو، کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتی ہو، اسلام منع نہیں کرتا، مگر شرط یہ ہے سیدہ عالمیان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر آئیے۔ اگر سیدہ مکمل حجاب کے ساتھ باہر آ رہی ہیں تو آپ بھی مکمل پردے کے ساتھ باہر آئیے، مکمل حجاب کے ساتھ گھر سے باہر آئیے، تاکہ بی بی زہرا بھی راضی ہو، وقت کا امام بھی راضی ہو۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا سیدہ عالمیان کی یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں،
پہلی سیرت میں 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن مجید کی تلاوت سیدہ کو پسند تھا. دوسری چیز اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا سیدہ کو پسند تھا. اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں انفاق اور خرچ کرنا سیدہ کو پسند تھا. اور سیرت کا دوسرا رخ اور پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سیدہ پاک دامن تھی. سیدہ کی زندگی میں عفت پائی جا رہی تھی. ان کا کردار اتنا بلند تھا. میرے عزیزو، جتنے سیدہ کے فضائل پائے جا رہے ہیں، اگر رسول ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے. یہ کوئی باپ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے، ورنہ پھر آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا، ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا. نہیں میرے عزیزو، یہ رسالت ہے جو فاطمہ کا احترام کے لیے کھڑی ہو رہی ہے اور اپنی جگہ کے اوپر بٹھا رہی ہے. یاد رکھیے، یہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ سیدہ کے کردار کی بنیاد پر رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں. ان کے کمالات کی بنیاد پر رسول اللہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. یہ کردار اتنا بلند تھا سیدہ عالمیان کا. بس میرے عزیزو، میرے دوستوں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کافی آپ لوگوں کو زحمت دی. آج میرے عزیزو سیدہ عالمیان کا روز شہادت ہے. کیا مظلومیت تھی سیدہ کی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے سیدہ عالمیان کی مظلومیت کو. آپ جتنا گریہ کر سکتے ہو، جتنا رو سکتے ہو اتنا روئیے، اتنا گریہ کیجئے، اور روتے روتے ظہور امام کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ بی بی زہرا، خدا کی بارگاہ میں آپ کو ہم واسطہ بلاتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کا بیٹا آئے، تاکہ آنے کے بعد آپ کے دشمنوں سے انتقام لے سکے، آپ کی قبر کا پتہ چل سکے. آپ ملاحظہ کیجئے، سب سے بڑی سیدہ کی مصیبت تو یہی ہے، سیدہ کی قبر کا نشان بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. آج ایک مسلمان کی بیٹی کی قبر کا نشان پتہ ہوتا ہے، لوگ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے، مگر سیدہ کی مظلومیت کا یہ عالم کہ سیدہ کی قبر بھی معلوم نہیں ہے کہاں پر ہے. اے میرے عزیزو دوستو، کیا آپ نے کبھی پڑھا، کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ جس کی عمر 18 سال ہو اور اس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو مگر وہ جھک جھک کر کے چلتی ہو، جب بھی چلے جھک جھک کر کے چلے، جس کی قبر جھک گئی ہو. اے میرے عزیزو، تاریخ میں روایت موجود ہے، حدیث روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص 5ویں امام کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد مولا سے ایک سوال کیا، مولا یہ فرمائیے جب آپ کی جدہ، آپ کی دادی اس دنیا سے گئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ایک مرتبہ 5ویں امام نے فرمایا میری دادی کی عمر 18 سال تھی. آنے والے نے ایک اور سوال کیا، مولا یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے کہ جب آپ کی دادی چلا کرتی تھی تو جھک کر کے چلا کرتی تھی، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ جب چلتی تھی تو جھک کر چلتی تھی؟ ایک مرتبہ 5ویں امام نے دانی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی دشمن نہ سن رہا ہو. ایک مرتبہ 5ویں امام نے آنے والے سے کہا ہاں جب میری دادی چلا کرتی تھی جھک کر چلا کرتی تھی، 18 سال کی تھی مگر جب بھی چلتی تھی جھک جھک کر کے چلتی تھی. کہا مولا وجہ کیا تھی؟ بس ایک مرتبہ مولا تڑپ گئے، اے آنے والے کیا سوال کر لیا تو نے؟ ارے اس لیے جھک کر کے میری دادی چلتی تھی کہ ایک مرتبہ جب دروازے کے پیچھے میری دادی آ کر کھڑی ہوئی، دشمنوں نے آگ اور لکڑیاں لے کر کے جو آئے تھے، جب دروازے میں آگ لگا دی، ایک شقی نے آگے بڑھ کر دروازے کو لات ماری، دروازہ میری دادی پہ آ کے گر گیا. میری دادی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی. بس ایک مرتبہ میری دادی کی پسلیاں ٹوٹ
ٹوٹ گئی اور اس پر ایک پسلی کی ہڈی میری دادی کے جگر میں پیوست ہو گئی. ارے جب بھی میری دادی اٹھا کرتی تھی وہ ہڈی میری دادی کو پریشان کرتی تھی. ارے میری دادی تڑپ جاتی تھی. ارے یہ میری دادی کی مظلومیت تھی کہ پسلی کی ایک ہڈی جگر میں پیوست تھی. اس سے میری دادی جب اٹھتی تھی چیخیں مارتی تھی اور جھک کر چلا کرتی تھی. اے میرے عزیزو یہی وجہ تو ہے کہ جب سیدہ علویال دروازے کے نیچے آئی, چھوٹے امام فرماتے ہیں دروازے میں کیل تھی. ارے جلتی ہوئی کیل سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی. ارے سیدہ تڑپ گئی. آواز الیہ الیہ یا فضہ, اے فضہ دوڑو, اے فضہ میری خبر لو. ارے محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا. ارے محسن نہیں رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام الذین ظلموا ای منقلب سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد.